اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو حلقہ اولیٰ میں آج عنصر مشترک کے بارے میں ہے جو دونوں قسموں میں پایا جاتا ہے۔ دونوں قسموں یعنی عنصر مشترک چاہے ادلہ یعنی چاہے عنصر مشترک فی عملیت استنباط التي تتمثل فی ادلۃ محرزہ للحکم صحیح، یا عنصر یا ثانی عناصر المشترکہ فی عملیات الاستنباط التي تتمثل فی اصول عملیہ، یعنی عنصر مشترک چاہے ادلہ محرزہ کے اعتبار سے ہوں صحیح، یا عنصر مشترک اصول عملیہ کے اعتبار سے ہوں، ان دونوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ کہنے وَيُوجَد بین العناصر المشترکہ فی عملیت الاستنباط عنصر مشترک يدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم الشرعی، اور پایا جاتا ہے عناصر مشترکہ کے درمیان عملیہ استنباط میں عناصر مشترکہ کے درمیان یوجد عنصر مشترک پایا جاتا ہے عنصر مشترک صحیح کیا وَيُوجَدُ بَيْنَ الْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي عَمَلِيَةِ الْإِسْتِنبَاط، یعنی عناصر یعنی عملیہ استنباط میں عناصر مشترکہ کے درمیان یوجد عنصر مشترک، ایک عنصر مشترک پایا جاتا ہے، يدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم الشرعی، جو داخل ہوتا ہے تمام عملیات استنباط حکم شرعی میں، سب میں داخل ہوتا ہے، بکلا نوعیہا، چاہے وہ ادلہ محرزہ ہوں یا اصول عملیہ ہوں، جو بھی عنصر مشترک جن میں پایا جائے گا، چاہے ادلہ محرزہ کے اعتبار سے پایا جائے یا اصول عملیہ کے اعتبار سے پایا جائے، ان میں ان دونوں کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ ایک عنصر مشترک پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا عنصر جو مشترک ہے دونوں کے درمیان، ادھر بھی اور ادھر بھی، اس میں بھی اور اس میں بھی، دونوں میں پایا جاتا ہے عنصر ہے۔ ما کان منھا قائم الاساس الدلیل، کہ جو قائم ہے دلیل کی بنیاد پر، وما کان قائم الاساس الاصل العملی، اور جو قائم ہو اصل عملی کی بنیاد پر، یعنی چاہے دلیل ہو یا اصل عملی ہو، وہ عنصر مشترک سب میں پایا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْعُنصُرُ هُوَ حُجِّيَّةُ الْقَطْعِ، اور یہ عنصر پایا جا رہا ہے دونوں کے درمیان جو عنصر مشترک ہے، اس عنصر کو کہتے ہیں کیا؟ حجیت القطع۔ یہ عنصر کیا ہے؟ حجیت قطع ہے، یعنی عناصر مشترکہ میں جو عناصر عملیہ استنباط میں جن کے ذریعے سے عملیہ استنباط کیا جاتا ہے، ان میں ایک عنصر مشترک پایا جاتا ہے صحیح، دونوں قسموں میں، چاہے دلیل والا مسئلہ ہو یا اصل عملی والا مسئلہ ہو، وہ جو عنصر مشترک ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے وہ عنصر مشترک؟ وہ حجیت القطع ہے۔ وَنُرِيدُ بِالْقَطْعِ، اب آپ نے جو یہ عنصر مشترک بتایا کہ عنصر جو ہے وہ جو عنصر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجیت القطع ہے، قطع کی حجیت، چاہے دلیل میں قطع ہو یا اصل عملی میں قطع ہو، حجت ہے۔ کہ وَنُرِيدُ بِالْقَطْعِ، اور ہمارا ارادہ قطع سے کیا ہے؟ قطع سے کیا مراد ہے؟ انکشاف قضیۃ،
کسی قضیے کا منکشف ہونا، من القضایا قضایا میں سے، بدرجتن اس درجہ، لا یشوبها شک کہ اس میں شک نہ پایا جائے۔ قط کے جمانا کیا مقصود ہے قط سے؟ یعنی قضیے کا، قضایا میں سے کسی قضیے کا اس قدر، اس درجہ منکشف ہونا کہ اس میں شک نہ رہے، ایسا انکشاف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ شک نہ رہے۔ وَمَعْنَا حُجِّيَةُ الْقَطْعِ يَتَلَخَّصُ فِي أَمْرَيْنِ، یہ بات سمجھ میں آئی؟ عنصر مشترک کیا ہے وہ جو دونوں میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے حجیت قطع۔ کہا نا کہ عنصر مشترک پایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، تو عنصر مشترک وہ کیا ہے؟ وہ حجیت القطع ہے، یعنی قطع کی حجیت۔ جہاں بھی قطع ہوگی وہاں حجیت پائی جائے گی، جہاں بھی قطع ہوگی وہ حجت ہوگی۔ صحیح؟ اب کہہ رہے ہیں کہ قطع سے کیا مراد ہے؟ اب کہہ رہے ہیں قطع سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں انکشاف ہونا، یعنی ظاہر ہونا کسی بات کا، یعنی قضیے کا، کسی قضیے کا، قضائے میں سے، قضیے بہت سے ہو سکتے ہیں، تو قضایا میں سے کسی ایک قضیے کا منکشف ہونا، کس درجہ منکشف ہونا؟ اس درجہ منکشف ہونا لا یشوبها الشک کہ اس میں شک نہ پایا جائے، بالکل شک نہ پایا جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ قط ہے، قط ہے، وہ قط ہے، اور جب یہ قط ہے تو یہ حجت ہے، یہ قط ہے تو یہ حجت ہے۔ سمجھے بات؟ ہاں۔ اب کہہ رہے ہیں معنی حجیت القطع یتلخص فی امرین، اور حجیت القطع کے معنی دو چیزوں میں ملخص ہوتے ہیں، یعنی ان کا خلاصہ دو طریقے سے دو چیزوں میں کر سکتے ہیں، دو باتوں میں کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ گھر کے بنانے میں بہت سی چیزوں کے، کمرے کے بنانے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ، سیمنٹ، بالو، لوہا، لکڑی، ان سب، یہ سب کیا ہے؟ عنصر ہیں، ان کی جمع عناصر ہے، تو ان سب عناصر کو ملانے کے بعد جو کمرہ تیار ہوگا، مثلا یہ وہ یہ صحیح۔ اسی طریقے سے جب آپ اجتہاد کرتے ہیں یا استنباط کرتے ہیں حکم شرعی کا، تو اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو پڑ جاتی ہے، لغت، عرف، حدیث، قرآن، صحیح ہے، یا مثلا کی خبر ثقہ، کہیں مثلا جو ہے وہ خبر ثقہ ہے تو کہیں عرف عام ہے، یعنی سب یہ سب کیا عنصر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عناصر، وہ عناصر جن کے ذریعے عملیہ استنباط کیا جاتا ہے، یعنی جو عناصر استنباط کرنے میں گویا استعمال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے استنباط کیا جاتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک عنصر مشترک پایا جاتا ہے، دونوں قسموں میں، چاہے وہ اصل ہو، اصل عملی ہو یا دلیل ہو، دونوں عنصروں، دونوں چیزوں میں دونوں اس میں عناصر میں ایک عنصر مشترک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حجیت القطع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حجیت القطع۔ حجیت القطع کیا ہے؟ اس سے کیا مقصود اور مراد ہے؟ حجیت القطع یعنی قطع، ہاں حجیت القطع یعنی قطع، سنیے قطع کسے کہتے ہیں؟ قطع کا مطلب ہے یعنی کسی قضیے کا اس قدر، یعنی قضیے کا، قضایا میں سے کوئی ایک قضیہ، کسی قضیے کا قضائے میں سے اس قدر منکشف ہونا، اس میں اس قدر انکشاف پایا جانا کہ اس میں شک باقی ہی نہ رہے، اصلا لا یشوبها الشک، اس میں شک بالکل نہ پایا جاتا ہو، اس درجہ انکشاف ہو، اس حد تک انکشاف ہو کہ اس میں شک پایا ہی نہ جاتا ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ قطع۔ قطع، اور قطع جو یہ قطع ہے، اب اس کے لیے حجیت ہے، کیا؟ جہاں قطع ہوگی وہاں حجیت ہوگی، جہاں قطع پائی جائے گی وہاں حجت پائی جائے گی، یعنی جو قطع ہے وہ حجت ہے، ایسا نہیں ہے کہ قطع اور حجت نہ ہو، ہاں اگر قطع ہے تو حجت ہے، ہاں اگر قطع ہے تو حجیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اور بات ہے، اور اس چیز کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، یعنی قطع سے حجت کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، قطع کو آپ ختم کر دیں یہ الگ چیز ہے، لیکن جب تک قطع ہے تو حجت ہے، جب تک قطع پائی جائے گی حجیت پائی جائے گی، صحیح؟ ہاں، تو اب یہ ہے حجیت القطع۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یعنی جہاں قطع پائی جائے گی وہاں حجیت پائی جائے گی، یعنی حجیت القطع یعنی قطع کا حجت ہونا، ٹھیک؟ ومعنی حجیت القطع یتلخص فی امرین، اور حجیت القطع کے معنی جو ہے دو امروں میں ملخص ہوتے ہیں،
صحیح، 2 امروں میں ملخص ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ کل آئے گا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. وقت تمام ہو گیا چونکہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.